بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آصف صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو سال کے شروع میں پورے سال کا خرچ دے دیا کرتے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا جتنے بھی انبیاء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا کوئی نہ کوئی کام تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ تجارت بند کر دی ہو، وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی امت کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس نبی کی کفالت الگ الگ انداز سے کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد خرید فروخت کی ہے، اس کی بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس دو اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں جو میں نے اس کام کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، تو آپ ایک لے لیں، دوسری میں لے لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں اس اونٹنی کو لینے سے منع کر دیا، اور آپ نے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَهَا بِالثَّمَنِ، یعنی آپ نے پیسے دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بدلے میں وہ اونٹنی لی جس کے اوپر پھر ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جزئی واقعات ہیں، یعنی یہ چند واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید فروخت کی ہے۔ بنیادی طور پر مدینہ منورہ آنے کے بعد جب جہاد کی اجازت مل گئی تو اب مال غنیمت جو جہاد کے نتیجے میں ملا کرتا تھا اس کے 5 حصے ہوا کرتے تھے، ان میں سے 4 حصے تو سولجرز کے تھے، مجاہدین کے تھے، اور ایک حصہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور اسی حصے میں پھر ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کا ہے، اسی طریقے سے اسی میں مساکین کا ہے یعنی جو غریب لوگ ہیں، اور آخری جو ذکر ہے وہ ہے مسافر، یعنی ایسے مسافر کے جو اپنے وطن سے دور ہوں، کہیں پھنس جائیں، ان کے پاس جانے کا، واپسی کا یا زندہ رہنے کا کوئی انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے اس 5ویں حصے میں سے۔ تو اللہ کا ہے تو اللہ کا نام تو وہاں تبرکن ہے، رسول کا ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے میں سے بقدر ضرورت اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور ان تمام مصارف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ ہے مال غنیمت۔ اسی طریقے سے مال فے، مال فے دراصل وہ مال ہوتا ہے جو کسی جنگ کے نتیجے، کسی جنگ کے بغیر حاصل ہو۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فوجی بھیجے، لیکن فوجیوں کو کوئی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی اور بغیر جنگ کی یہی مال حاصل ہو جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ مال فے کو جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی اپنے اخراجات بھی پورے کرتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اس کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں کے خریدنے، گھوڑوں کے خریدنے کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک حکومت اگر چلنی ہے تو حکومت کی یہ تمام کی تمام ضروریات ہیں، ان ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ خیبر کی جب فتح ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ازواج اور اپنی فیملی کے لیے یہ تقسیم کیا کہ ہر سال کے شروع میں ان کو پورے سال کا خرچ مل جایا کرتا تھا، اور اس کی بھی تفصیل ہے کہ وہ کتنا ملتا تھا۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں 180 وسق گیہوں یا 180 وسق کھجورے دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ 180 وسق آج کی تعداد میں، آج کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً 23,400 کلو۔ تو آپ 23,400 کلو گیہوں یا 23,400 کلو کھجوریں یہ لگا لیجئے، یہ ایک زوجہ کو، ایک ام المؤمنین کو پورے سال کے لیے مل جایا کرتا تھا۔ اچھا، یہی بس ملتا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا، یعنی یہی کھانا ہے، اسی سے اگر کچھ اور خریدنا ہے تو خریداری کرنی ہے، اسی سے اگر کوئی فرنیچر اول تو فرنیچر تھا کیا، لیکن اگر گھر کی ضرورت کا کوئی سامان خریدنا ہے تو یہی کرنسی تھی، یہی کھانا تھا۔ اگر آپ آج کے اعتبار سے دیکھیں تو 23,400
किलो मसलन गेहूं, आजकल तो बहुत महंगाई हो गई, लेकिन आज के हिसाब से भी अगर देखें तो तकरीबन अगर 100 किलो 1925 रुपए का मेरे ख्याल से रेट चल रहा है आज की तादाद, आज के दिन, यानी 100 किलो गेहूं 1925 रुपए का। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 4,50,000 रुपए हो जाते हैं पूरे साल के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फैमिली को के हिस्से में तकरीबन 4,50,000 के करीब आते थे, जो एक मिडिल क्लास है। और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को दे दिया करते थे। लेकिन बात यह नहीं है कि वो कितना दे रहे हैं, असल ये है कि वो किस तरीके से खर्च हो रहा है। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तो सूरत हाल ये थी कि अगर 23,400 किलो यानी खजूरें आ रही हैं, तो ये वाकया भी मुलाहिजा कीजिए कि एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ आती है कुछ मांगने के लिए, तो हजरत आयशा के पास सिर्फ एक खजूर थी, और वो खजूर अपने खाने के लिए थी, वो भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस औरत को दे देती हैं। उसके पास 2 बेटियां थी, तो वो औरत उस खजूर में 2 हिस्से लगाती है, एक एक बेटी को देती है, दूसरा दूसरी बेटी को देती है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु, और ये वाकया मदीने का, ये मक्के का नहीं है, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और इसी तरीके से दीगर उम्महातुल मोमिनीन का जो तर्ज जिंदगी था वो इसी तरीके का था, अगरचे पूरे साल का खर्चा उनको मिल जाया करता था। तो असल ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी है।